آپ نے جو سوال کیا تھا نماز کے فرائض کے حوالے سے، نماز کی شرائط کا تو بیان ہو چکا تھا، ایک دو دن میں اپلوڈ بھی ہو جائے گا۔ تو نماز کے جو فرائض ہیں یہ میری سرکارہ آپ کرتے ہیں، نماز میں آپ ان کو ادا کرتے ہیں، نماز کے فرائض کو۔ چلے میں آپ سے ہی سوال کرتا ہوں، جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر شروع کرتے ہیں، تو یہ تکبیر تحریمہ نماز کا پہلا فرض ہے۔ اچھا، پھر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، قیام، جو استطاعت رکھتا ہے کھڑے ہونے کی، جس کو شریعت نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا کہا وہ آپ کھڑے ہو کے کرتے ہیں، تو یہ دوسرا فرض ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح آ جائیں، نماز میں قرات بھی کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کی جاتی ہے۔ اچھا، پھر فرض قرات ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا پھر واجب ہے، تو یہ قرات بھی کرتے ہیں آپ، تو یہ جو قرات کی جاتی ہے تو یہ نماز کا تیسرا فرض ہے۔ جب پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہو گیا، دوسرا فرض قیام ہو گیا، تیسرا فرض جو ہے وہ قرات ہو گیا۔ جب پھر آپ نماز میں رکوع بھی کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں نا، ہر رکعت کے بعد رکوع کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو یہ نماز کا چوتھا فرض ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح پھر آ جائیں، ہر رکعت میں 2 سجدے بھی کرتے ہیں۔ اچھا، بعضوں سے ایک دن میں نے یہ بھی سنا تھا، وہ شخص کہہ رہا تھا کہ ایک سجدہ کر لیا تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ تو بھئی ایک سجدہ کرنے سے نماز نہیں ہوگی، 2 سجدے کرنا یہ فرض ہے، یعنی ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا یہ فرض ہے۔ تو ہر رکعت کے بعد 2 سجدے کرنا یہ ایک فرض ہو گیا، یعنی جس طرح تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے، قیام فرض ہے، قرات فرض ہے، رکوع فرض ہے، اسی طرح ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا یہ بھی فرض ہے۔ بہار شریعت میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اچھا، یہ آپ لکھ بھی رہے تو اس کو جو ہے وہ دوست احباب تک پہنچا بھی دیا جائے، واٹس ایپ گروپ میں آپ شیئر کر دیجئے گا۔ اچھا، آپ حیران ہو رہے ہوں گے، یار یہ کام تو ہم کرتے ہیں، یہ کام تو ہم کرتے ہیں۔ اچھا، شرائط کا اس دن درس ہوا تھا تو اس میں بھی آپ فرما رہے تھے یار پاکی بھی اسی حاصل کرنے ہیں، اسی طرح پاکی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو بھی ڈھانپتے ہیں، قبلے کی طرف رخ بھی کرتے ہیں، ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرتے ہیں، نیت بھی کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر بھی نماز شروع کرتے ہیں، تو یہ کام تو ہم کرتے ہیں۔ تو بھئی فرائض میں بھی ہم کرتے ہیں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو ہر رکعت میں 2 سجدے کرنے کی بجائے 1 سجدہ کر کے چلے جائیں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے نماز پڑھنے آئے رکوع ہی نہیں کیا اور ٹھیک ہے جی نماز مکمل ہوگی۔ اب جان بوجھ کے تو کوئی ایسا نہیں کرتا، ہاں بھولنے سے ہو تو وہ ایک علیحدہ میٹر ہے، بھولنے والے کی صورت ہی علیحدہ ہے۔ تو اب رکوع ہے، یہ بھی نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، ہر رکعت کے بعد 2 سجدے کرنا ہے، تو یہ بھی نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، یعنی ایک سجدہ کر لیا اور ایک سجدہ رہ گیا تو اس سے نماز نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ 2 سجدے کرنا ہر رکعت کے بعد یہ لازم ہے، فرض ہے۔ تو پہلا فرض تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض جو ہے وہ قیام ہو گیا، تیسرا فرض قرات، نماز کے اندر قرات کی جاتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، پھر 3 چھوٹی آیات کی مقدار میں تلاوت کرنا یہ فرض ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح آپ آگے آ جائیں، رکوع کرنا تو یہ بھی نماز کا چوتھا فرض ہے، اسی طرح 2 سجدے کرنا یہ نماز کا جو ہے وہ 5واں فرض ہو گیا۔ اچھا، پھر اگلا فرض جو نماز کا ہے اس کو بھی توجہ سے سماعت فرمائیں، قادہ اخیرہ، یعنی 2 رکعت کی نماز ہے، جیسے فجر ہم پڑھتے ہیں تو 2 رکعت کے بعد جو بیٹھنا ہے یہ قادہ اخیرہ ہے۔ اچھا، 4 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں تو 2 رکعت کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں وہ قادہ اولیٰ، یہ بیٹھنا واجب ہے، اور 4تھی رکعت کے بعد جو بیٹھیں گے آپ یہ قادہ اخیرہ ہے، یہ قادہ اخیرہ جو ہے یہ فرض ہے۔ اچھا، مثال کے طور پہ کھڑے کھڑے کسی نے سلام پھیر دیا، قادہ اخیرہ اس نے کیا ہی نہیں، تو اب اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے آخری فرض جو ہے وہ مکمل نہیں کیا، قادہ اخیرہ والا۔ اچھا، اس کے بعد جو 7واں فرض ہے نا، یہ سمجھنے کے قابل ہے، خروج بسنعہ، اپنے کسی عمل سے نماز سے باہر نکلنا، اپنے عمل کے ذریعے سے نماز سے باہر نکلنا، یہ نماز کا 7واں فرض ہے۔
اچھا پھر السلام علیکم کے ذریعے سے باہر نکلنا یہ نماز کے واجبات کے اندر بھی شامل ہے۔ تو ساتواں فرض ہے کہ عمل کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے نماز سے نکلنا، نماز سے خروج اختیار کرنا، یہ نماز کا ساتواں فرض ہے۔ اور جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے ذریعے سے ہم پھیرتے ہیں، تو یہ واجب بھی اس کا ادا ہو گیا۔ اچھا ایک چٹکلا میں آپ کو عرض کرتا ہوں، وہ ایک صاحب تھے جماعت کروا رہے تھے تو پزل ہو گئے، تو جماعت کروائی تو دائیں طرف سلام پھیرا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو دوسری طرف سلام پھیرا تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس پر آگے۔ تو یہ دوسری طرف جو وعلیکم السلام یہ کہا تو اس سے ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی نماز نہیں ہوگی، دوسری طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہی کہنا چاہیے، لیکن بھولے سے وعلیکم السلام نکل گیا تو نماز میں فرق نہیں پڑے گا کہ ایک طرف سلام پھیرنا اس کے لیے واجب تھا، دوسری طرف سلام پھیرنا تو ویسے ہی مستحب لکھا گیا۔ تو یہ 7 فرض جو میں نے بیان کیے یہ آپ کرتے ہیں۔ اچھا یہ سر ہلا رہے تنویر بھائی کہ ہاں جی بالکل کرتے ہیں، تو بھائی کرتے ہیں، 7 فرض نماز کے اختیار کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی پڑھتے ہیں، قیام ہے، قرات بھی کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، پھر ہر رکعت میں رکوع بھی کرتے ہیں۔ اچھا ہر رکعت میں، رکعت کے بعد 2 سجدے بھی کرتے ہیں۔ اچھا پھر قعدہ خیرہ بھی کرتے ہیں، یعنی چوتھی رکعت کے بعد بھی بیٹھتے ہیں، اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو اس میں بیٹھتے ہیں، وتر میں 3 ہے تو تیسری کے بعد بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا اسی طرح آخری جو فرض ہے خروج بسنعہ، اپنے عمل سے باہر نکلنا، اپنے عمل کے ذریعے سے نماز سے خروج اختیار کرنا، تو یہ بھی اختیار کرتے ہیں۔ اچھا پھر السلام علیکم کے ذریعے سے جو ہے وہ واجب ہے، اس کو بھی پورا کرتے ہیں۔ تو المختصر جو لب لباب نکلا ہے اس دن کے درس سے اور آج کے درس سے، اس دن شرائط کا درس تھا نماز کی شرائط کے حوالے سے، اور آج نماز کے فرائض کے حوالے سے تھا، تو یہ دونوں چیزوں کو میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ اختیار کرتے ہیں، لیکن علم نہیں ہے کہ یہ شرط ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، اور اس کا فرض ہونا چاہیے ہمیں کہ یہ شرائط کے اندر شامل ہے، یہ فرائض کے اندر شامل ہے، یہ واجبات کے اندر شامل ہے۔ تو نماز کے جو 7 فرائض میں نے بیان کیے، 6 شرائط کو پچھلے درس میں بیان کیا گیا تھا اور 7 فرائض ہیں، تو ان میں جو ایک اہم چیز میں نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر رکعت کے بعد 2 سجدے کرنا، یہ فرض ہے۔ اگر ایک کسی نے کیا دوسرا چھوڑ دیا جان بوجھ کر تو اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی، بھولے سے چھوٹ گیا، بعد میں یاد آ گیا پھر بھی نہیں ہوئی، واجب الاعادہ ہو جائے گی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھی جائیں۔ اچھا ایک اور چیز میں آپ کو عرض کر دوں، دوسرا فرض میں نے بیان کیا قیام۔ اچھا قیام کے حوالے سے شریعت میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ آپ فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھیں گے، فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھیں گے۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ حضرت صاحب کا تھوڑا سا سر درد کر رہا ہے، جسم تھکا ہوا ہے، مسجد میں 20-30 کرسیاں پڑی ہیں، ٹھیک ہے جی کرسی پہ بیٹھ جاؤ اور سکون سے سیٹوں کی طرح بیٹھ کر جو ہے وہ نماز ادا کر لو۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر آپ کسی کا سہارا لے کے کھڑے ہو جائیں، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیں، عصا کے ساتھ ٹیک لگا لیں، ساتھ والے کسی فرد کے ساتھ ٹیک لگا لیں، اور جتنی آپ قدرت رکھتے ہیں کھڑے ہونے کی اتنی مقدار میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ نماز پڑھیں۔ صحت مند تندرست شخص کے لیے فرض نماز میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا لازم ہے، یہ ذہن میں رکھا جائے۔ صحت مند تندرست شخص کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کیا ہے؟ لازم ہے۔ اگر وہ قیام کو جان بوجھ کے بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑتا اور بیٹھ کر فرض نماز پڑھتا ہے تو اس کی فرض نماز نہیں ہوگی۔ کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو سکتا ہے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو جائے۔ اگر کسی عصا کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو سکتا ہے تو عصا کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو جائے۔ ہلکا سا سر درد ہے جی، آج کام زیادہ کیا، جسم تھکا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لوں، تو ایسا نہیں۔ قیام یعنی فرض کو کھڑے ہو کر ادا کرنا یہ نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے اور اس کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تو یہ 7 فرائض میں پھر دہرا دیتا ہوں، توجہ سے سماعت کر لیں۔ پہلا فرض تکبیر تحریم ہے، دوسرا فرض قیام ہے، تیسرا فرض قرات ہے، چوتھا فرض جو ہے وہ رکوع ہے، پانچواں فرض ہر رکعت کے بعد 2 سجدے کرنا ہے، چھٹا فرض جو ہے وہ قعدہ اخیرہ ہے، اور ساتواں فرض نماز کا خروج بسنعہ، اپنے عمل کے ذریعے سے نماز سے باہر نکلنا ہے۔ اللہ ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔
خود یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔